پہلی حدیث قبر مبارک کے حوالے سے صحیح حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور میرا ممبر حوض کوثر پر لگا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منظر دکھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر حوض کوثر پر لگا ہوا ہے میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک. اس پر باب باندھا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1196 نمبر یہ حدیث لی, اور امام مسلم نے بھی یہی باب باندھا ہے. امام مسلم کے باب تو خیر امام نبوی نے باندھے بعد میں, لیکن صحیح مسلم کے اندر یہ باب موجود ہے 3370 نمبر حدیث کے اوپر, اور انہوں نے ظاہر ہے کہ بخاری سے یہ باب لیا. امام بخاری نے باب باندھا ہے اس حدیث پر قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک جنت کا ٹکڑا ہے, اور بلکہ الفاظ یہ ہیں فضیلت قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے ٹکڑے کی, یعنی ریاض الجنہ کی فضیلت. تو حدیث میں الفاظ تھے میرا گھر, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات پتا تھی اب اسی گھر میں حجر عائشہ میں قبر مبارک ہے, تو انہوں نے لکھا قبر کی جگہ کی فضیلت, قبر سے لے کر ممبر تک کی جگہ کی فضیلت. اور یہ قبر اور ممبر اس میں شامل ہے, کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ ہاتھوں کو دھو کونیوں تک, تو یہ نہیں ہوتا کہ کونی سے پہلے دھونا ہوتا ہے, کونیاں بھی بیچ میں شامل ہوتی ہیں. تو قبر سے لے کر ممبر تک, قبر بھی شامل اور ممبر بھی, ریاض الجنہ ہے, پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کا تعارف بھی کروایا تھا. تو یہ قبر مبارک شاہ اللہ میں سے ہے, کیونکہ جنت کا ٹکڑا ہے, اور جنت سے بڑی اللہ کی کیا نشانی ہوگی؟ اتنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے جنت بھی ایک نشانی ہے. لیکن ہمارے علماء کی یہاں پر تسلی نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت کم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, اب ہمیں خود میدان میں اترنا پڑے گا اس کو مزید اور عروج کی طرف لے جانے کے لیے, اس میں غلو کرنے کے لیے, ایکزیجریشن کرنے کے لیے. اور وہ انہوں نے کیا, اللہ معافی دے. 35 علماء دیوبند نے اپنے سگنیچرز کے ساتھ 1906 کے اندر حسام الحرمین کے جواب میں ایک کتاب لکھی المحند علی المفند, جس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے مسئلہ نمبر 71B میں, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. تو المحند علی المفند جو کتاب ہے دیوبند کی بیسک کتاب ہے عقیدوں کی, مکتبۃ العلم سے شائع ہوئی ہے لاہور سے, اس کا پیج نمبر ہے 28. اس میں خلیل احمد سہارنپوری صاحب اپنا عقیدہ لکھتے ہیں, اور شیخ زکریہ جو ان کے مرید اور شاگرد تھے انہوں نے فضائل حج میں بھی, جو تبلیغی جماعت کی کتاب ہے, اور فضائل درود, دونوں میں یہ لکھا ہے فضائل. اور یہی عبارت احمد رضا بریلوی صاحب کے خلیفہ مفتی امجد علی صاحب انہوں نے بہار شریعت میں نقل کیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے. حدیث سے عقیدہ تو آپ نے سن لیا کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے, وہ کہتے ہیں جناب ایسا تو نہیں کام چلے گا, ہماری تو تسلی نہیں ہوگی. تو انہوں نے پھر وہ لکھا کہ وہ حصہ زمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مس کیے ہوئے ہے, یعنی آپ کی قبر مبارک, علل اطلاق افضل ہے خانہ کعبہ سے, اللہ کی کرسی سے, اور اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک. ولیعوذ باللہ تعالی. یہ گستاخی انہوں نے اپنی طرف سے ایک عقیدہ دیا. اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں, تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عقیدہ ثابت کریں کہ کہیں انہوں نے لکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ کے عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے, تو وہ پھر دلیل اس پہ نہیں دیں گے. اچھا, اس سے ایک سٹیپ آگے گئے ایک بریلوی عالم, مشہور زمانہ, ہمارے یہاں سے تقریباً 40 منٹ کی ڈرائیو ہے, گجرات شہر, اس کے بہت بڑے عالم تھے وہاں پر, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب, انہوں نے کتاب لکھی جال حق. انہوں نے مشکات کی بھی شرح لکھی ہے, مشکات المصابی کی, اس میں جلد نمبر 3 اور صفحہ 357 قادری پبلیکیشنز کی چھپی ہوئی ہے, اور یہ سارے حوالے ہمارے ریسرچ پیپر پہ موجود ہیں, اندھا دھند پیروی کا انجام, اہل سنت پاک .com پر 3 MB کی فائل ہے, وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بہرحال وہ مشکات میں جلد 3 صفحہ 357 پر لکھتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں, یہ ایمانداری انہوں نے کی کہ یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے, ہمارے علماء نے فرمایا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جس مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام کچھ دن تک رہے,
وہ مچھلی کا پیٹ اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ ایک نبی کی تجلی گاہ رہا. یہ ذرا الفاظ دیکھیں. پھر یہاں بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ جب مچھلی کا پیٹ عرش سے افضل ہے، حالانکہ اس کی دلیل کوئی نہیں دی. اس سے پھر اگلی اس کو دلیل بناتے ہوئے اگلی دلیل ڈرائیو کی ہے کہ جب مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش سے افضل ہے تو سیدہ آمنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، ان کا پیٹ تو عرش سے کہیں افضل ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے. استغفر اللہ توبوا الیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ورڈز استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہ انہوں نے عقیدہ گھڑا بالکل شرم و حیا کیے بغیر، جبکہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب، اپنے دین میں ایگزیجریشن اور غلو، افراط و تفریط سے کام نہ لو، اور اللہ کے بارے میں بات مت کرو سوائے حق کے. ابھی اللہ کے بارے میں خود سے انہوں نے بات کی. اور پھر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الانبیاء چیپٹر میں 3445 نمبر حدیث ہے، انتہائی واضح حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو اتنا شان میں بلند کر دیا اپنے زوم میں کہ ان کو ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب اس کو آپ دیکھ لیں اور انہوں نے جو کچھ کیا اس کو سامنے رکھ لیں.